اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم اردو کا تیسرا آن لائن سیشن کرنے جا رہے ہیں۔ اردو کا تیسرا چیپٹر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف، وہ کون تھی، ان کے کیا کارنامے ہیں، اور واقعہ کربلا یعنی جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا اس وقت آپ نے کیا کردار ادا کیا اور آپ نے کس جرأت و بہادری کا مظاہرہ کیا، وہ سب اس باب میں آئے گا۔ سب سے پہلے ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی اور حضرت حسن و حسین کی بہن تھی۔ مسلمان خواتین میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ایک منفرد اور تاریخ ساز حیثیت رکھتی ہے۔ آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے موقع پر جو کردار ادا کیا اور بہن کی حیثیت سے جس جرأت کے ساتھ ذمہ داریاں نبھائیں وہ بے مثال ہیں۔ اس لیے تاریخ میں آپ کا نام سنہری حروف میں لکھا گیا ہے جو رہتی دنیا تک روشن رہے گا۔ نواسی کہتے ہیں بیٹی کی بیٹی کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تھی اور ان کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہوئی حضرت زینب۔ منفرد کا مطلب ہوتا ہے سب سے الگ، سب سے جدا، اور تاریخ ساز جو تاریخ میں اپنا نام بناتا ہے کسی کارنامے کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں تاریخ ساز۔ جرأت، بہادری اور سنہری حروف میں لکھا جانا، اچھے الفاظ میں لکھا جانا۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر جو کردار ادا کیا اور جس جرأت و بہادری کا مظاہرہ کیا اس کی وجہ سے آپ کا نام تاریخ میں لکھا گیا اور ہمیشہ رہے گا۔ آگے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ 5 ہجری میں پیدا ہوئیں۔ ابھی بمشکل 5-6 برس ہی کی تھیں کہ والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ آپ نے یہ صدمہ دل کی گہرائیوں سے محسوس کیا اور بچپن کی شوخیوں کی جگہ سنجیدگی کو اپنی ذات کا حصہ بنا لیا۔ والدہ ماجدہ کی وفات کے بعد اپنے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال میں اپنے والد ماجد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی معاون بن گئی۔ آپ کی شادی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ آپ شادی کے بعد بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوفے ہی میں مقیم رہیں تاکہ چھوٹے بہن بھائیوں کی پرورش میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ بٹا سکیں اور ان کی خدمت بھی کر سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے 5ویں سال پیدا ہوئیں۔ ابھی 6 برس ہی کی تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کی والدہ تھی ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ کو اس کا شدید صدمہ پہنچا اور بچپن کی شوخیوں کی جگہ بچپن کی شوخی جو چھوٹے بچے کے اندر ایک چلبلا پن ہوتا ہے، جو وہ شرارت ہوتی ہے اس کے اندر، اس کو کہتے ہیں بچپن کی شوخی۔ تو وہ بچپن کی شوخیاں آپ کی ساری ختم ہو گئیں۔ معاون مددگار کو کہتے ہیں۔ تو آپ کی شادی کس سے ہوئی؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن جعفر سے ہوئی۔ اب شادی کے بعد بھی کوفہ ہی میں مقیم رہیں تاکہ اپنے بہن بھائیوں کی پرورش میں حضرت علی کا ہاتھ بٹا سکیں۔ ہاتھ بٹانے کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کوفہ سے مدینہ منورہ آ گئیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ماجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت متاثر تھیں۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دلیری اور حق گوئی کی صفات حاصل کی۔ قدرت نے آپ کو انصاف اور جرأت کی گراں قدر خوبیاں ورثے میں عطا فرمائی تھی۔ آپ کو قرآن و حدیث پر بھی عبور حاصل تھا۔ خواتین دین کا علم حاصل کرنے کے لیے دور دور سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتیں۔ آپ انہیں دینی مسائل سے آگاہ کرتیں۔ آپ کے اسی علمی مرتبے کی وجہ سے آپ کو عقیلہ بنی ہاشم کے نام سے پکارا جاتا تھا، جس کے معنی ہیں ہاشمی خاندان کی عقل مند خاتون۔ حضرت زینب نے اپنے والد یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی تمام خوبیاں حاصل کی، جس میں دلیری یعنی بہادری، حق گوئی یعنی سچ بات کہنا، انصاف اور جرأت، بہادری، گراں قدر کہتے ہیں بہت زیادہ قیمت والا،
اور ورثہ یہ وراثت سے ہے، وراثت کہا جاتا ہے اس مال کو جو آپ کو اپنے والدین سے ملتا ہے۔ تو چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بہادر، دلیر اور حق و قسم کے انسان تھے، اس لیے وہ تمام خوبیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی تھی۔ آپ کو قرآن و حدیث پر بھی عبور حاصل تھا۔ عبور کا مطلب ہوتا ہے مہارت۔ چنانچہ جو اس وقت کی خواتین تھیں وہ آپ سے علم حاصل کرنے آتی تھی، اور آپ کو عقیلہ بنی ہاشم کے نام سے پکارا جاتا تھا، جس کا مطلب ہے ہاشمی خاندان کی عقل مند خاتون۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ حاکم وقت دین کے اصولوں سے ہٹ گیا ہے اور اپنی ذاتی بادشاہت قائم کرنا چاہتا ہے، تو آپ نے اسلام کے تحفظ اور دین حق کے استحکام کے لیے کربلا کا سفر اختیار فرمایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتی تھی کہ یہ راستہ کس قدر پرخطر ہے، لیکن آپ نے اپنے بھائی کو تنہا چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ آپ اپنے شوہر سے اجازت لے کر نہ صرف خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روانہ ہوئیں، بلکہ اپنے دونوں جگر گوشوں عون اور محمد کو بھی ہمراہ لے لیا۔ یہ دونوں فرزند اللہ کی راہ میں اپنے عظیم ماموں سے وفاداری کا حق ادا کرتے ہوئے شہادت کے مرتبے پر سرفراز ہوئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ قربانی بھی تاریخ کا ایک سنہری باب ہے۔ آپ نے ثابت کر دیا کہ راہ حق میں آگے بڑھنے والے قدموں کا ساتھ دینا دین کا اہم فریضہ ہے۔ حضرت امام حسین کے ساتھ جو سانحہ پیش آیا، سانحہ کربلا، اس کے بارے میں کچھ باتیں جاننا بہت ضروری ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کیوں گئے، ان کو کیا ضرورت پیش آئی کربلا کا سفر اختیار کرنے کی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کے بعد خلیفہ بنے تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یعنی یزید کو اپنا جانشین بنا دیا کہ میرے بعد یزید خلیفہ بنے گا مسلمانوں کا۔ چنانچہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اس کے بعد یزید تخت نشین ہوا، لیکن بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ انکار کرنے کی کیا وجہ تھی؟ انکار کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یزید سے زیادہ اہل ہیں خلافت کے، چنانچہ ان کو خلیفہ ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ یزید خلیفہ ہو۔ انہی میں سے ایک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اس وقت چونکہ مسلمانوں کی جو خلافت تھی اس کا دارالحکومت اور دارالخلافہ کوفہ تھا، تو کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھنا شروع کیے کہ آپ خلیفہ بننے کے زیادہ اہل ہیں، آپ میں زیادہ صلاحیت ہے کہ آپ خلیفہ بنیں، چنانچہ آپ کوفہ آ جائیں، ہم یزید کو خلافت سے ہٹا کر آپ کو خلیفہ بنا دیں گے اور آپ کی بیعت کر لیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ خط آنا شروع ہوئے تو آپ نے اپنے خاندان والوں سے مشورہ کیا، تو بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ کو منع کیا کہ آپ کربلا یعنی کوفہ مت جائیں، کیونکہ کوفہ کے لوگ وہ ہیں جنہوں نے آپ کے والد یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا تھا، آپ کے بھائی یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، تو وہ آپ کے ساتھ بھی وہی کریں گے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس وقت دین کو میری ضرورت ہے، چنانچہ میں ضرور وہاں جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ نے اپنے خاندان کے سارے لوگوں کو اپنے ساتھ لے لیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے منع کیا کہ آپ اگر جانا چاہتے ہی ہیں تو خود اکیلے چلے جائیں، لیکن اپنے خاندان والوں کو اور خواتین اور بچوں کو مت لے کر جائیں۔ لیکن جتنی بھی خواتین اور بچے تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ انہی میں سے ایک حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، وہ بھی اپنے شوہر سے اجازت لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئی اور ساتھ میں اپنے 2 چھوٹے بچوں کو بھی لے لیا۔ چنانچہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے مقام پر پہنچے تو وہاں پر یزید کے لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا
کہ آپ یا تو ہمیں واپس جانے دیں یا پھر ہمیں یزید کے پاس لے جائیں، یا آپ ہمیں آزاد چھوڑ دیں، ہم کہیں بھی نکل جائیں گے۔ لیکن ان کی یہ بات نہیں مانی گئی، اور اس کے بعد جنگ کی نوبت آئی جس میں یہ عظیم سانحہ رونما ہوا۔ تو یہ مختصراً واقعہ کربلا کا خلاصہ ہے کہ واقعہ کربلا کیوں پیش آیا، اس کے کیا اسباب تھے۔ تو چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے آخری سفر پر روانہ ہوئیں، اور آپ کے جو 2 چھوٹے بیٹے تھے اون اور محمد، وہ بھی اللہ کی راہ میں اپنے عزیز ماموں سے وفاداری کا حق ادا کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ سرفراز کا مطلب ہوتا ہے کامیاب ہونا، اور دین حق کے استحکام کہتے ہیں مضبوطی۔ سانحہ کربلا میں جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار ساتھی شہید ہو گئے تو پسماندہ خواتین اور بچوں کے لیے غم و اندوہ، خوف و ہراس، مایوسی اور سراسیمگی کے ان لمحات میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ان کا سہارا بنی۔ آپ نے اس وقت کمال صبر و استقامت سے کام لیا۔ اس لٹے پٹے قافلے کی سالار کی حیثیت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے مثال قائدانہ صلاحیتوں کا اظہار کیا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا، جانثار کا مطلب ہوتا ہے کسی پر جان دے دینے والا، تو جب ان سب کو شہید کر دیا گیا، پیچھے صرف خواتین اور کچھ بچے بچے، تو یہ اس قافلے کے لیے بہت تکلیف، بہت غم اور مایوسی اور بے چینی کے لمحات تھے۔ لیکن ان لمحات میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی اس قافلے کو سہارا دیا اور انہیں بحفاظت واپس مدینہ منورہ تک لے کر آئیں۔ آپ نے کمال مہارت کے ساتھ اس لٹے پٹے قافلے کے قائد کا کردار ادا کیا، یعنی ان کی قیادت کی۔ سالار کہتے ہیں بڑے کو، یعنی جو کسی بھی جماعت کا بڑا ہوتا ہے، قائد ہوتا ہے، اس کو سالار کہا جاتا ہے۔ جیسے آرمی چیف کے لیے سپہ سالار کہا جاتا ہے، یعنی فوج کا بڑا۔ کربلا کے غمزدوں کا یہ قافلہ جب یزید کے دربار میں پہنچا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے سامنے جو تقریر فرمائی وہ آپ کی جرت و بے باکی، دانائی اور تدبر کی اعلیٰ مثال ہے۔ یہ تقریر جچے تلے الفاظ، مضبوط دلائل اور پروقار انداز کا اعلیٰ نمونہ ہے جو تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے۔ یہ وقت وہ تھا جب ان کا دل اپنے حق گو بھائی کی شہادت، اپنے پیارے بچوں کی جدائی اور خاندان کی تباہی کے صدمے سے چور چور تھا۔ شدید بے بسی کا عالم تھا، چاروں طرف دشمنوں کا گھیرا تھا۔ آپ کو یہ بھی علم تھا کہ یہ سنگ دل لوگ ان کے ساتھ اور یتیم بچوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ ایسے نازک اور پرخطر وقت میں ثابت قدمی کا ثبوت دینا اور جابر حاکم کے سامنے کلمہ حق کہنا کوئی آسان بات نہ تھی، مگر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کر دیا کہ مومن مرد ہو یا خاتون، اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوتا اور اس کی زبان سے کلمہ حق کے سوا کچھ نہیں نکل سکتا۔ چنانچہ جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے سامنے ایک تقریر فرمائی۔ وہ تقریر محفوظ ہے تاریخ کی کتابوں میں۔ وہ تقریر نہایت مضبوط دلائل پر مشتمل ہے، اور اس تقریر سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بہادر اور نڈر اور بے خوف تھیں، یعنی انہیں یزید کے دربار کا یا یزید کے درباریوں کا یا خود یزید کا بالکل بھی خوف نہیں تھا۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ مومن مرد ہو یا خاتون، جس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہوتا ہے وہ کسی اور سے کبھی بھی نہیں ڈرتا۔ وہ دنیاوی لوگوں سے، چاہے وہ کتنے بھی بڑے ہوں، بادشاہ ہوں یا کوئی بھی ہوں، وہ ان سے بالکل نہیں ڈرتا۔ بے باکی کہتے ہیں کسی دباؤ میں آئے بغیر اپنی بات واضح الفاظ میں کہہ دینا۔ دانائی، عقل مندی، تدبر کہتے ہیں غور و فکر کرنے کو۔ حق گو کہتے ہیں حق کہنے والا، پرخطر، خطروں سے بھرا ہوا۔ جابر، ظالم، کلمہ حق، حق بات۔ جابر حاکم کے روبرو یہ کہنا کتنا مشکل ہے
اللہ کی قسم میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی اور اس کے سوا کسی سے شکوہ نہیں کرتی، مگر ہمارے خاندان کے قتل سے بے حیائی کا جو دبہ تو نے اپنے دامن پر لگایا ہے وہ قیامت تک مٹ نہ سکے گا۔ روبرو کہتے ہیں سامنے، یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یزید کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہا، حالانکہ کتنا مشکل ہوتا ہے کہ کسی کے سامنے، اور وہ بھی ایک بادشاہ کے سامنے، اس طرح کے الفاظ کہنا۔ وہ الفاظ کیا تھے کہ اللہ کی قسم میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی اور اس کے سوا کسی سے شکوہ نہیں کرتی، مگر ہمارے خاندان کے قتل سے بے حیائی کا جو دبہ، یعنی جو داغ تو نے اپنے دامن پر لگایا ہے وہ قیامت تک نہیں مٹ سکے گا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تھا کہ ظالم کے ظلم کی پردہ پوشی کرنا بھی ظلم کا ساتھ دینے کے مترادف ہے، یعنی ظالم کے ظلم پر پردہ ڈالنا اور اس کو چھپانا یہ بھی ظلم کا ساتھ دینا ہی ہے۔ مترادف کہتے ہیں ایک جیسے، یعنی جیسے کوئی ظلم کرتا ہے اور جو ظالم کا ساتھ دیتا ہے ان دونوں کو ایک جیسا گناہ ملتا ہے، دونوں کا ایک جیسا ہی انجام ہوگا۔ چنانچہ جب اہل کوفہ خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی غریب الوطنی پر آنسو بہا رہے تھے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے کوفے والو، تمہاری مثال اس عورت کی سی ہے جو اپنی رسی مضبوط بٹتی ہے اور پھر خود ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہے۔ تم نے اپنے وعدوں کو توڑ ڈالا، قسمیں کھا کھا کر پلٹ جانے والو، تم نے کس بری طرح اپنی عاقبت خراب کر لی ہے۔ اب اللہ کے غضب سے ڈرو اور اس کے عذاب کے لیے تیار رہو۔ کوفیو، تم نے وہ کام کیا ہے جس کے سبب قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ دین کی راہ میں بڑی سے بڑی مشکل کس حوصلے اور پختہ عزم کے ساتھ برداشت کی جا سکتی ہے، اس کا بہترین نمونہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا، جو مسلمان خواتین کے لیے ایک روشن مینار کی حیثیت رکھتا ہے۔ چنانچہ کیونکہ کوفے والوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر بلایا تھا، تو جب کوفے والے جھوٹ موٹ کے آنسو بہا رہے تھے خاندان نبوت کی تباہی پر، ان لوگوں کے شہید ہونے پر، غریب الوطنی کہتے ہیں اپنے وطن سے دور ہونا، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کوفے والو، تمہاری مثال اس عورت کی سی ہے جو اپنی رسی مضبوط بٹتی ہے۔ رسی بٹنا، رسی کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں بل ہوتے ہیں، تو وہ جو بل دیے جاتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے رسی بٹنا۔ تو ایک عورت محنت کرتی ہے، وہ مکمل ایک لمبی چوڑی رسی بنتی ہے اور پھر خود ہی اس رسی کو کھول دیتی ہے واپس، تو اس کی ساری محنت ضائع ہو گئی۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے والوں کو مثال دی کہ جس طرح ایک عورت اتنی محنت کرنے کے بعد اپنی محنت کو ضائع کر دیتی ہے، اسی طرح تم نے بھی حضرت حسین کو بلا کر بے یار و مددگار چھوڑ دیا، تم نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اور تم نے قسمیں کھائیں پہلے کہ آپ آئیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن آخر میں اپنی قسموں سے پلٹ گئے۔ عاقبت کہتے ہیں آخرت کو، اور تم نے اپنی آخرت خراب کر دی۔ اب اللہ کے غضب سے ڈرو، اللہ کے غصے سے ڈرو اور اس کے عذاب کے لیے تیار رہو۔ کوفیو، تم نے جو کام کیا ہے وہ اتنا بڑا اور اتنا غلط کام ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بلایا اور پھر ان کا ساتھ نہیں دیا، تو یہ اتنا غلط کام ہے کہ اس کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے۔ شق ہونے کا مطلب ہوتا ہے پھٹ جانا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، یعنی تم نے اتنا بڑا کام کیا ہے، یہ اتنا غلط کام کیا ہے، تو تم اسی کے مستحق ہو کہ تمہارے ساتھ یہ سب ہو جائے۔ لیکن چونکہ دنیا میں سزا جزا کا معاملہ نہیں ہوتا بلکہ یہ آخرت کا معاملہ ہے، لہذا آخرت میں تم اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہو، اللہ کا عذاب تمہیں ملے گا۔ دین کی راہ میں بڑی سے بڑی مشکل کس حوصلے اور پختہ عزم کے ساتھ برداشت کی جا سکتی ہے، یہ پورے سبق کا خلاصہ ہے۔ مرکزی خیال کہہ رہے ہیں آپ کہ اس پورے سبق کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے تمام تکلیفیں، تمام مصیبتیں پختہ عزم یعنی پکے عزم کے ساتھ برداشت کی جا سکتی ہیں اور حوصلے کے ساتھ برداشت کی جا سکتی ہیں، یعنی ان کو برداشت کرنا چاہیے۔ یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے تمام مشکلیں، تمام پریشانیاں برداشت کر لینی چاہیے۔ یہاں پر آپ کا یہ تیسرا چیپٹر مکمل ہوا۔
اس کا اسائنمنٹ بھی ریڈی ہے، آپ اپنا پرانا اسائنمنٹ آ کر اسکول میں سبمٹ کروائیں اور نیا اسائنمنٹ لے کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔